بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو مسئلہ اجزاء کے مقدمات میں تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ محل نزاع میں بحث کرنے سے پہلے کچھ امور کو جو ہے ہم بعنوان مقدمہ ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلا امر یہ تھا کہ لفظ علی وجہی سے کیا مراد ہے۔ ابھی دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ یقتضی جو لفظ آیا تھا اقتضاء، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو قول ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ مصنف کا ہے کہ یہاں پہ اقتضاء سے مراد اقتضاء علی نحو العلیت والتأثیر، یعنی ایسی چیز جو علت ہونے کا تقاضا کرے اور تأثیر کا تقاضا کرے جو بعد میں ہے۔ بس یہاں پہ اقتضاء سے مراد علیت اور تأثیر ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اقتضاء جو ہے وہ علی نحو الکشف والدلالت ہے، یعنی یہ دوسرے امر کے مجزی ہونے کو کشف کرتا ہے یا اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دونوں میں اگر فرق کو تلاش کیا جائے تو فرق یہ ہوگا کہ جو علیت اور تأثیر والی جو اقتضاء ہے یہ عقلی ہو جائے گی، اور جو دوسری دلالت ہے یعنی دوسری جو مراد ہے معنی ہے وہ معنی لفظی ہو جائے گی۔ بالفاظ دیگر لفظ کی دلالت جو ہے وہ کشف کے اوپر ہوتی ہے یا جو ہے نا وہ دلالت کے اوپر ہوتی ہے۔ بس پہلی صورت میں جو ہے نا وہ عقلی ہو گیا، دوسری صورت میں یہ جو ہے وہ لفظی ہو جائے گی دلالت۔ اب مصنف جو ہے نا وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہاں پہ اقتضاء جو ہے نا علیت اور تأثیر ہے، تو انہوں نے جو دلیل ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم بحث کرتے ہیں کہ اتیان المامور بھی، ٹھیک ہے، کہ حل یقتضی مثال کے طور پر اجزاء یا عدم الاجزاء، تو لفظ اتیان کو جو ہے نا وہ لایا گیا ہے، تو یہ اتیان جو ہے وہ فعل کی تاثیر اور علت کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جو مناسب ہے، تو اس صورت میں ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھائی اگر مراد جو ہے نا وہ صیغے کی ہوتی، بالفاظ دیگر لفظ اور کشف اور دلالت کی ہوتی، تو وہاں پہ لفظ صیغہ امر ذکر ہوتا، نہ کہ جو ہے نا وہ علیت اور تأثیر جو ہے نا وہ ذکر ہوتی۔ بالفاظ دیگر ہم نے اس کو بیان کیا کہ اگر مراد کشف اور دلالت ہوتی تو محل نظام لفظ اتیان کی جگہ لفظ صیغہ امر ذکر ہوتا کہ حل یدل علی الاجزاء اولا، جبکہ علیت اور تأثیر سے جو ہے نا وہ اتیان کا لفظ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں ثانیتھا یا ثانیھا، دوسرا جو امر ہے، الظاہر ان المراد من الاقتضاء ہاہنا، کہ اس باب میں باب اجزاء میں اقتضاء سے جو مراد ہے وہ الاقتضاء بنحو العلیت والتأثیر، وہ بنحو علیت اور بنحو تأثیر وہ مراد ہے، یعنی اقتضاء وہ جو علت ہو صورت میں امر اولی امر دومی کے لیے، یا امر اولی دومی میں تاثیر کرے اجزاء کی۔ لا بنحو الکشف والدلالہ، مراد جو ہے وہ کشف اور دلالت نہیں ہے۔ ولذا نسب الی الاتیان لا الی الصیغۃ، اسی لیے جو ہے نا وہ محل نزاع کی جب بحث کی گئی ہے تو وہاں پہ لفظ اتیان استعمال ہوا ہے، لفظ صیغہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ اب دوسرے قول کو ذکر کرنے سے پہلے ایک ان قلت اور قلتہ کی بحث کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے امر کے لیے، یعنی اتیان جو ہے معمور بھی کے جو امر صادر ہوا تھا، مثال اتیان امر اضطراری مثال امر اضطراری کے لیے بذات خود جو ہے اس کے لیے وہ علت اور تاثیر والی جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے، لیکن یہ کہ امر اضطراری جو ہے نا وہ امر واقعی سے اجزاء کے اوپر جو ہے نا وہ دلالت کرے، وہ معنی تو کشف اور کیا کہتے ہیں کشف اور دلالت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ لہذا ہم نے اس اشکال کو جو ہے وہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ آپ کی بات تب درست ہے جب معمور بھی کو خود اپنے امر کے ساتھ نسبت دی جائے، باقی جب اس کی نسبت حکم واقعی کے طرف دی جائے کہ آیا یہ حکم واقعی کے مجزی ہونے کے واقعی کی جگہ پہ مجزی ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں، یا دیگر امور سے مجزی ہے، تو وہاں پہ کشف اور دلالت کی معنی جو ہے وہ سازگار ہے۔
کیونکہ وہاں پہ دلیل کی دلالت میں شک ہے کہ آیا وہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو یہ ان قلتا کے ذریعے سے کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان قلتا ھذا انما یکون کذالک بالنسبۃ الی امرہ، کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں پہ اقتضا جو ہے وہ علیت اور تاثیر کی معنی میں ہونا چاہیے. کب؟ جب یہ اپنے امر کی طرف اس مامور بہ کی نسبت دی جائے. واما بالنسبۃ الی امر آخر، دوسرے امر کی طرف اگر اس کی نسبت دی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اتیان بالمامور بہ بالامر الاضطراری او ظاہری، جس طرح سے مامور بھی امر اضطراری اور امر ظاہری کا انجام دینا بالنسبت الی الامر الواقعی، امر واقعی کے بنسبت، آیا وہاں پہ مجزی ہے یا نہیں. فالنزاع فی الحقیقت فی دلالت دلیل ما علی اعتباری، وہاں پہ حقیقت میں نزاع جو ہے وہ ان دونوں کے دلیل کے بارے میں ہے کہ آیا امر اضطراری یا امر ظاہری کے وجوب کا جو دلیل ہے وہ آیا اس کے امر واقعی سے مجزی ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں. بنا بن اس طرح سے معتبر ہونے کے اوپر دلالت کرے کہ یفید الاجزاء، کہ وہ مجزی ہو جائے. او بنا بن آخر لا یفید، یا کسی دوسرے طریقے سے آئے تو اس صورت میں وہ مفید نہ ہو. تو مصنف جو ہے نا یہاں پہ اس کے جواب ایک تفصیلی جواب ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی دو نزاع جو ہیں وہ قابل تصور ہے. ایک نزاع صغروی ہے اور دوسرا نزاع جو ہے وہ کبروی ہے. صغروی نزاع یہ ہوگا کہ آیا امر ثانوی کا جو دلیل ہے، اب امر ثانوی سے ہماری مراد وہ دونوں آ جاتے ہیں، چاہے اضطراری ہو چاہے ظاہری ہو، کہ آیا یہ دلیل دلالت کرتا ہے کہ مامور بھی ثانوی جو ہے وہ مامور بھی امر اولی کا جانشین ہو سکتا ہے یا نہیں مطلقاً. اگر یہ دلالت کرے کہ یہ جانشین ہو سکتا ہے مطلقاً تو مجزی ہوگا. یہاں ہم کہیں گے دلالت ہے کہ اتیان بھی مامور بھی ثانوی کا انجام دینا عقلاً جو ہے کیا کہتے ہیں وہ امر اولی سے مجزی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو نزاع ہے وہ عقلی اور غیر جو ہے نا لفظی ہو جائے گا کہ آیا یہ اتیان جو ہے وہ علیت اور تاثیر والی معنی کی بنیاد پہ مجزی ہوگا یا نہیں. بس کہتے ہیں اگرچہ معمول بے جو ہے وہ دوسرے امور سے جب نسبت دی جائے تو وہاں پہ نزاع جو ہے وہ صغروی اور کبروی دونوں کا جریان ممکن ہے اور اس سے معنی نہیں ہے. اور آپ کی بات بھی اس حد تک صحیح ہے کہ اگر نزاع صغروی ہو تو صغروی ہے کیونکہ لفظی ہے تو وہاں پہ اگر صغروی ہے اور لفظی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اقتضاء جو ہے وہ کشف اور دلالت کی معنی میں آ سکتی ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کبرا میں کوئی نزاع نہیں ہو سکتا، اور جب کبرا میں نزاع ہوگا تو وہاں پہ ہماری بات درست ہوگی کہ وہاں پہ اقتضاء جو ہے وہ علیت اور تاثیر کی معنی رکھتی ہوگی. بس اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پہ تقدم کی جو ہے نا وہ مراد تھی، یعنی بے الفاظ دیگر جو ہم نے معنی مراد لی تھی علیت اور تاثیر والی اس معنی کی مخالفت نہیں. غایت ان العمدۃ فی سبب الاختلاف فیہما، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری معنی ہے وہ کبرا ہو جائے گی اور اس میں اختلاف کا سبب جو ہوگا انما هو الخلاف فی دلالت دلیلہما،
وہ صغروی اختلاف سے پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی آیا ان کے دلیل کی دلالت کیسی ہے، صغروی اختلاف سے کبروی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ ہوگا کہ آیا ان دونوں کی دلیل جو ہے وہ اس معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جانشین مطلقاً ہے یا نہیں ہے۔ حل انہ علی نحو یستقل العقل، کہ آیا یہ دلالت اس طریقے سے ہے کہ عقل جو ہے مستقلاً یہ حکم لگا سکے کہ بأن الاتیان بہ موجب للاجزاء، کہ اس کو انجام دینا جو ہے وہ اجزاء کا سبب ہے، ویؤثر فیہ، اور اجزاء میں مؤثر ہے، وعدم دلالتہ، یا اس کی اس طرح سے دلیل کی دلالت نہیں ہے، ویکون النزاع فیہ صغرویا، اور یہ دلالت کے ہونے یا نہ ہونے کا جو نزاع ہے یہ صغروی ہو جائے، بخلاف فی الاجزاء بالاضافۃ الی امر، اس کے علاوہ کہ یہ اختلاف بھی ہے، اس کے علاوہ وہ جو اصل اختلاف ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہوگا کہ جب اس کا اپنے امر کے اعتبار سے اجزاء کو دیکھا جائے، فإنہ لا یکون الا کبرویا، وہ جو نزاع ہے وہ فقط کبروی ہے۔ بے الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب معمور بھی کو جو ہم نے اتیان کیا ہے اس کو اپنے امر کے ساتھ نسبت دی جائے تو وہاں پہ نزاع فقط کبروی ہے، اور وہ اقتضا وہاں پہ علیت اور تاثیر کی معنی میں۔ لیکن جب اسی معمور بھی کے اتیان کو اس کے غیر کے امر سے نسبت دی جائے، مثال کے طور پہ امر واقعی کے ساتھ نسبت دے کر دیکھا جائے تو وہاں پہ صغروی بھی ہے کبروی بھی ہے، منتہا صغروی نزاع جو ہے وہاں پہ کشف اور دلالت کی معنی صحیح ہے، اور کبروی نزاع میں ہمارے والی معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ لو کان ہناک نزاع، اگر وہاں پہ کوئی اختلاف ہو تو، کما نقل عن بعض، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ کچھ لوگوں سے نقل ہوئی ہے۔ ثالثا، تیسری معنی جو ہے الظاہر ان الاجزاء، کہ اجزاء سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، تو اس حوالے سے بھی دو قول ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی اجزاء سے مراد کیا ہے۔ ایک مراد یہ ہے کہ اجزاء سے اس کی وہی لغوی معنی مراد ہے جو کفایت آتی ہے، کفایت فی کی معنی میں، کفایت کافی ہونے کی معنی میں آتا ہے، تو اجزاء سے مراد یہ ہے کہ کافی ہے۔ دوسری معنی جو اصطلاحی معنی بیان کی گئی ہے کہ بھئی اجزاء سے مراد یہ ہے کہ اعادہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے وقت میں، اور قضا جو ہے وہ خارج از وقت جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ اصطلاحی معنی جو ہے فقہا کے نزدیک بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مسئلے سے مراد جو ہے وہ آیا اجزاء کی معنی لغوی ہے یا اصطلاحی ہے، یہ جو ہے نا اختلاف ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ مراد جو ہے وہی لغوی معنی ہے، کہتے ہیں اصل جو مراد ہے وہ کفایت ہی ہے، البتہ ما یکفا بھی، جس چیز سے وہ کفایت حاصل ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ جدا ہو سکتا ہے، لہذا وہ کبھی سکوت اعادہ کی صورت میں جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے اجزاء، کبھی جو ہے وہ سکوت قضا وغیرہ کی شکل میں جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثالثا، تیسرا امر جو ہے الظاہر ان الاجزاء، کہ جو چیز ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اجزاء جو ہے ہاں ہونا اس مورد میں جو ہمارا محل بحث ہے، بے معنی ہو لغتاً، یہ اس کی لغوی معنی کے اعتبار سے، وہو الکفایت، وہ اس کا کافی ہونا ہے، وَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ مَا يَخْفَانُ، البتہ وہ چیز جو کہ کافی ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہوتی ہے، جس چیز سے یعنی جس چیز سے یہ کافی ہوتا ہے عمل، وہ یکفا عنہ جو ہے، ما یکفا عنہ جو ہے وہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی، اگر امر واقعی کے مامور بھی کو انجام دیا جاتا ہے تو وہ کافی ہے، کس معنی میں، فیسقط بھی التعبد بھی ثانیاً، پھر دوسری مرتبہ عبادت کو انجام دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا، وبالامر الاضطراری او الظاہری الجعلی فیسقط به القضاء، اسی طرح سے وہ اتیان مامور بھی جو امر اضطراری یا امر ظاہری جو اصول عملیہ کی بنیاد پہ جو تاسیس ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر ہم عمل انجام دیتے ہیں فیسقط به القضاء، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ قضا جو ہے نا ساقط ہو جاتی ہے، البتہ عمل ادائی ساقط ہوتا ہے یا نہیں یہ اپنی جگہ پہ محل بحث ضرور ہے۔ لا ان یکون ہا ہنا اصطلاحا بمعنی اسقاط التعبد او القضاء، کہتے ہیں یہاں پہ کوئی اصطلاحی معنی مراد نہیں لی گئی اجزاء سے کہ آپ کہیں کہ بھائی فقہا کے نزدیک جو ہے نا اجزاء کی ایک اور معنی ہے جو اصطلاحی معنی ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ تعبد اور قضاء کا ساقط ہونا ہے، کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی معنی جو ہے اس کا لحاظ یہاں پہ نہیں کیا گیا، فإنه بعید جدا، اصلا ایسی کسی معنی کا لحاظ کرنا جو ہے وہ انتہائی بعید ہے، لہذا یہ معنی صحیح نہیں ہے، وہی لغوی معنی جو ہے
وہ کفا یکفی سے جو کفایت کی معنی آتی ہے، اجزا سے مراد یہ ہے۔ پس اگر ہم کہتے ہیں کہ اتیان مامور بھی بے امر اضطراری یجزی عن الاتیان بالمامور بھی بالحکم الواقعی، یعنی وہ جو مامور بھی ہم نے انجام دیا ہے امر اضطراری کے مطابق، وہی امر واقعی سے کہ اتیان سے ہمارے لیے کافی ہے، اس کو دوبارہ انجام دینا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے امر ظاہری کا جو اتیان ہے وہ بھی امر واقعی کے اتیان کی جگہ پہ کافی ہے، اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔